वाज़ेह करना चाहता हूँ एक चीज़ कि देखें, मेरा इंटरेस्ट कि टेक्स वो इसलिए नहीं कि मेरी आपसे दोस्तियां हैं, वो इसलिए नहीं कि मेरा यहाँ पुराना दोस्त तारिक शफी बैठे हुए हैं, जिसकी मैं सारी जिंदगी सुनता रहा कि जो मुश्किलात उसको अपनी टेक्सटाइल के अंदर पड़ी रही और जो हुकूमत की रुकावटें रास्ते में पड़ी रही और वो मैं 30 सालों से सुनता रहा हूं तारिक की ये सारी कहानियां। तो मैं आगाह हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर किस तरह के पीरियोडिकल प्रॉब्लम्स आए हैं। यहां उमर फारूक गोल्डी भी बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त, जिसने एंड में अपनी टेक्सटाइल बेच ही दी, इतने प्रॉब्लम्स आए। तो मैं ये आगाह हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं आपकी मदद कर रहा क्योंकि मुझे कोई मेरी दोस्ती है या कुछ। मेरा इंटरेस्ट क्या है? मेरे दो इंटरेस्ट हैं। एक कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी तकरीबन 40% आबादी गुर्बत की लकीर के ऊपर या नीचे है, यानी मेरा इंटरेस्ट ये है कि जो हमारी इस वक्त जो गुर्बत है पाकिस्तान में, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे हम पाकिस्तान में गुर्बत को टैग कर सकते हैं। तो वो जो चाइना का जो हमने पूरा स्टडी किया मॉडल, कहीं भी दुनिया में इस तरह का नहीं, कोई है ही नहीं एक मिसाल कि 70 करोड़ लोगों को 30 साल में लोगों को गुर्बत से निकालो, ये कोई मॉडल दुनिया में नहीं है। तो जो वहां भी जाए, वहां भी जब चाइना गए तो उन्होंने हमें डिटेल प्रेजेंटेशंस दी। उससे पहले भी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की जब लोग आते थे हमारे से मिलने के लिए, जब अभी पार्टी पावर में नहीं थी, तब भी उनसे जो प्रेजेंटेशंस ली तो उसमें उन्होंने वेरियस स्टेप्स बताए। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि जब तक एक माशरे में वेल्थ क्रिएशन नहीं होती, जब तक एक पैसा नहीं बनता माशरे में, तो आपका जब तक पाए बड़ा नहीं होता तो आप कैसे निचले तबके की मदद कर सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट इसलिए ये है कि हमारी जो मेन लीडिंग इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल है। तो अगर हम आपकी मदद करेंगे, आपके लिए रुकावटें खत्म करेंगे, आसानियां पैदा करेंगे, तो हमारे लिए इस मुल्क में वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगी और उससे फिर हम अपने निचले गरीबों का फायदा कराएंगे। और दूसरी मेरी इंटरेस्ट इसलिए भी है कि आते साथ ही हमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट सामने आया और उसकी वजह से हमें अप्रोच करना पड़ा अपने दोस्त ममालिक से पैसे का कि हमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बोल्स्टर अप करें, वहां हमें रिजर्व में अपने पैसे डालें। तो मुझे तब भी एहसास हुआ कि चले एक दफा तो हम अब कर रहे हैं, मजबूर हैं, लेकिन कभी भी किसी कौम को उनके लीडर्स का यह काम नहीं होना चाहिए कि लोगों से जाके पैसे हेल्प मांगे। क्योंकि जब आप हेल्प मांगते हैं, देखिए, जब आप लोगों से इमदाद किसी की तरह फेवर लेते हैं, कर्जा लेते हैं, एड लेते हैं, आप अपनी सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इज्जत खो बैठता है। घर में जब एक आदमी मुसलसल कर्जे लेता रहता है, उस घर की इज्जत चली जाती है। इसलिए मैं पाकिस्तान को एक खुददार मुल्क देखना चाहता हूं। मैं जब जो भी इन्होंने कहा ना कि 5th क्लास में इनको मैंने हाथ मिलाया इनसे जब ये छोटे थे, मैं जब इनकी उम्र में तब मिला, यानी जब मैं 5th क्लास में था, तो पाकिस्तान का दुनिया में एक इज्जत थी। और सिर्फ आप वो यूब खान की विजिट देख लें, बरतानिया जब वो गया और जब वो अमेरिका गया, तो आपको नजर आएगा कि मुल्क का ये हालात नहीं थे जो अब हैं। और वो इज्जत इसलिए थी कि पाकिस्तान, जिसको एशियन टाइगर, जो बाद में एशियन टाइगर्स बने, वो पाकिस्तान वो एशियन टाइगर बनने जा रहा था। और हमने सीरीज ऑफ और रुका कैसे, क्या प्रॉब्लम आया। और मैं वो आपको अपने तजर्बे से बताता हूं कि जब हमारी पार्टी में मिराज मोहम्मद खान आए, 98 में मिराज मोहम्मद खान ने हमारी पार्टी ज्वाइन की, तो मैं मिराज मोहम्मद खान की तकरीरें सुनता था। हम तो नए नए तब पॉलिटिक्स में आए थे, तो वो बड़े सीनियर आदमी जुल्फिकार अली भुट्टो के एक वक्त पे राइट हैंड मैन थे। तो हम जब उनकी तकरीरें सुनते थे, और मैं 98 की बात कर रहा हूं,
تو تب بھی وہ سرمایہ کار کو اڑاتے تھے، جاگیردار اور سرمایہ کار، اور وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کیسے ملک کو تباہ کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو تب بھی میں سوچتا تھا کہ اگر آپ سرمایہ کاری کو برا کہیں گے تو ملک تو پراسپر ہی نہیں کر سکتا. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ آ گیا 1970s سے. جو 1970s کی نیشنلائزیشن تھی وہ ایک ری ایکشن آیا، 22 فیملیز تھیں، سارے ملک کی دولت ان کے پاس چلی گئی. تو اس کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ جو سٹیپس لیے گئے 70s میں وہ پھر ایک انکلوسیو گروتھ تھا کہ چلیں انہوں نے پیسہ بنایا لیکن اور بھی موقع ملے، مونوپلیز ختم ہو، عام آدمی کو موقع ملے کمپیٹ کرنے کا، انٹرپرینورشپ ڈیولپ ہو. لیکن وہ جو سٹیپس لیے گئے اس نے ویلتھ کریشن کو برا کر دیا، سرمایہ کار کو برا کہہ دیا. اور وہ جو ایک مائنڈ سیٹ آیا وہ ابھی تک انفارچونیٹلی ہمارے کئی پولیٹیشنز میں بھی ہے، ہمارے بیوروکریٹس کے اندر بھی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ کچھ عجیب طرح دیکھتے ہیں کہ جو پیسہ بنا رہا ہے تو اس کو ایک بری نظر سے دیکھتے ہیں. ہمیں جو بھی جائز طریقے سے، میں پھر سے ایمفسائز کرتا ہوں، جائز طریقے سے جو پیسہ بناتا ہے وہ ملک کا فائدہ پہنچاتا ہے، نوکریاں دیتا ہے، ویلتھ کریٹ کرتا ہے، ٹیکسز دیتا ہے، موقع ایک گورنمنٹ کے پاس ریونیوز آتے ہیں، اور جو ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹس کرتے ہیں، اور ایکسپورٹس کرتے ہیں تو یہ جو کرنٹ ہمارا سچویشن ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا یہ نہ ہو. تو میں گوہر آپ کو آج شور کرتا ہوں کہ یہ ہماری پالیسی، ہماری جو آگے جو سوچ رکھ رہے ہیں اس کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کے لیے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے جس میں وہ لوگ اور پیسہ بنائیں اور پھر انویسٹ کریں. اور جتنا دو بڑے سکسیسفل لیڈرز جنہوں نے اپنی اکانومیز کو ٹرانسفارم کیا، دونوں نے ایک ہی بات کی مجھے سے. مہاتما محمد آج سے 18 سال پہلے اور ابھی پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب ملیشیا کو انہوں نے ٹرانسفارم کیا تو انہوں نے موقع دیا، انٹرپرینرز کو موقع دیا، ویلتھ کریشن کا موقع دیا. اور شیخ محمد نے ابھی جب ہم گئے وہاں دبئی میں تو انہوں نے کہا کہ ان کے والد نے ان کو ایک بڑی چیز کہی تھی جو کہ آپ شاید دبئی کا جو میریکل ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے والد نے کہا کہ لوگوں کو پیسہ بنانے دو. جب لوگ پیسہ بناتے ہیں اور لوگ آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، اور اگر پروفٹ بنتا ہے تو لوگ اور آ کے انویسٹ کرتے ہیں. اور وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ میکنگ پروفٹس اور پروفیٹیرنگ کے اندر بڑا فرق ہے. جو یہاں جس کی وجہ سے بدنامی کئی دفعہ سرمایہ کار کو کرتے ہیں وہ پروفیٹیرنگ کی وجہ سے کرتے ہیں. پھر قرضے لے کے معاف کروانا، یعنی فائدہ اٹھانا ایک سسٹم سے، ٹیکس نہ دینا. اس لیے تو ہم جو سسٹم چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے پوری انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. جس طرح یہ جو آپ نے ابھی بات کی انرجی کی، بالکل اگر آپ کے کمپیٹیٹرز کو سستی بجلی مل رہی ہے اور گیس مل رہی ہے اور آپ مہنگے ہیں تو ایونچولی آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ریبیٹس کی، یہ بھی بالکل ایک انفیئر ہے کہ ایک بزنس، اور اسپیشلی چلے آپ تو بڑے، پھر بھی آپ میں سے کئی لوگ بڑے ہیں، جو چھوٹا بزنس مین ہے جس کے پاس اتنا کیپٹل ہی نہیں، وہ اس کو اگر آپ ریبیٹ نہیں دیں گے یا اس کو ریفنڈ نہیں کریں گے تو وہ تو بینکرپٹ ہو جائے گا. اور یہ جو آپ کی انڈسٹری بند ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے ابھی ہمارے پاس مشکلات ہیں، اوبویسلی بڑے ڈیفیسٹس ہیں، ہمارے پاس اس طرح کے پیسہ نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جو میرا یہ 4 مہینے کا تجربہ ہوا ہے، پاکستان کو کوئی بھی جو باہر کی دنیا سب یہ دیکھتی ہے کہ جب بھی اس ملک نے اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کر دیا یہ ٹیک آف کر جائے گی. اور اس کی وجہ ہے وہ ایک دیکھتے ہیں، وہ باہر کی دنیا دیکھتی ہے کہ 21 کروڑ عوام ہے، یہاں ایک دنیا کا سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے، تو دنیا اور طرح ہمیں دیکھتی ہے. اور میں نے حیران ہوں کہ جس طرح کا انٹرسٹ ہے آج پاکستان میں، انویسٹرز کا انٹرسٹ ہے باہر سے، یہ بھی جو انہوں نے ہمارے سے، جو ہمارے دوستوں نے بھی جس طرح کی ہمیں پیسہ دیا ہے، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. اور کوئی پیسے کے ساتھ سٹرنگز اٹیچ نہیں ہے. یعنی عموماً سوچتے ہیں نا کہ جی پیسہ دو، آج تک ہم پیسہ لے کے لوگوں کی جنگیں لڑتے رہے ہیں، ہم
ہماری ایڈ یا جو پیسہ ہوتا ہے جو جس طرح کی بھی امداد ہوتی ہے وہ اٹیچڈ ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ابھی تک ہمارے پاس آ رہا ہے, ابھی آیا ہے اور آنے والا ہے, کسی میں کسی قسم کی پاکستان کی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی جناب فوج استعمال کرنے دیں گے کسی دوسری دنیا کے لیے. بلکہ الٹا ہے, اب پاکستان کا پیس میکرز کا رول بن گیا ہے. ابھی یہ جو طالبان کی میٹنگ کروائی ہے امریکنز کے ساتھ, یہ لینڈ مارک میٹنگ ہوئی ہے. اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی آفر کیا یمن کے اندر بھی پیس, اور بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایران اور سعودی عربیہ کے بھی ہم تعلقات بہتر کریں. تو میں آخر میں گوہر آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے گا ان سرکمسٹانسز کے اندر, اور یہ تھوڑا سا کرنچ ہے ہمارا, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو مشکل وقت تھا اس سے ہم نکل گئے ہیں, تو انشاءاللہ ہم آپ کی پوری مدد کریں گے, اس لیے کہ آپ روزگار بھی لوگوں کو دیں گے جیسی جیسی آپ کی انڈسٹری اٹھتی رہے, اور اس کے علاوہ ایکسپورٹس بھی آپ بڑھیں گی, جس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ ہمارا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ کم سے کم ہوتا جائے. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور آپ نے جو مجھے عزت دی, بہت بہت شکریہ.